تو ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت ہم لوگوں کی صرف یہی خواہش ہے کہ قادیانیوں کو اس بات پر باؤنڈ کیا جائے کہ قانون کا احترام کریں، مسلمان بھی قانون کا احترام کریں، قادیانی بھی قانون کا احترام کریں. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. ایک پلیٹ فارم تھا قومی اسمبلی کا، ہم اس میں کامیاب ہوئے. ایک پلیٹ فارم تھا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ صاحب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، شاید اسلامی استعمال نہیں کر سکتے. اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں نہ سپریم کورٹ کو فیصلے کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب بات یہ ہے کہ ہم کسی فیصلے کو نہیں مانتے، ہم شاید اسلامی بھی استعمال کریں گے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مسلمانوں کو کافر کہیں گے. جب یہ بات ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورت حال پیدا ہوگی اور ملک میں جو ہے وہ ایک انتہائی گڑبڑ کی صورت پیدا ہوگی. میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ حضرات کو اس میں چند جو ہے اقتباسات وہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اس میں سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جو بات لکھی، انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں، بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ یہ بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ. قادیانی جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں. میری کئی قادیانیوں سے بات ہوئی تو مجھے ماضیوں نے یہ بات کہا، انٹرنیٹ پہ بھی کہا اور مناظروں میں بھی یہ بات کہی کہ ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے. میں نے کہا اگر آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب یہ دیں کہ آپ نے مرزا قادیانی کی کتنی کتابیں پڑھی؟ مجھے کوئی پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی قادیانی ایسا نہیں ملا جس نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی. مرزا قادیانی کی تقریباً 86 کے قریب کتابیں ہیں. اس کے اشتہار وغیرہ شامل کر کے، مفروضات شامل کر کے وہ تعداد جو ہے تقریباً 100 کے قریب پہنچ جاتی ہے. کسی بھی قادیانی نے آج تک مرزا قادیانی کی پوری اپنے نعوذ باللہ نہام نہاد جو صاحب نبی ہے اس کی کتابیں نہیں پڑھی. خود مرزا قادیانی کا بیان یہ ہے کہ اگر کسی قادیانی نے میری ساری کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی غور سے تو وہ قادیانی نہیں ہے. اور کس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی جو ہے وہ قادیانی بھی نہیں ہے، وہ نہ قادیانی نہ مسلمان ہے، وہ کسی اور جانور کا نام ہے. قادیانی تب وہ قادیانی ہوں گے جب مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ پڑھیں گے. جب میں مدعیوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، کہتے جی میں نے حمزہ کتاب پڑھی. تو میں نے کہا مناظرہ تو اس سے ہونا چاہیے، بات اس سے ہونی چاہیے جس نے مرزا کی ساری کتابیں بہت شروع کی ہوں. جس نے ساری کتابیں نہیں پڑھی اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لہذا جو قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلمہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی نہیں لیتے، انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی. مرزا قادیانی کی کتاب جو ایک وقتی کا غالہ مرزا صاحب اس بات میں حقیقت الوحی میں صاف بات کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور وہی محمد رسول اللہ ہوں جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے. نعوذ باللہ اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر احمد وہ کلمۃ الفصل میں مرزا قادیانی کی جو تشریح ہے ایک وقتی کا غالہ اور حقیقت اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فقط مسیح موعود میں مرزا محمد رسول اللہ ہے جو عیسائیت اسلام کی دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی قادیانی یہ بات نہیں مانتا تو اس نے مدعیوں کو لٹریچر نہیں پڑھا. لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ صاحب ایک طرف تم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، ایک طرف مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں، نقل کی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر کوئی مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ماں، اپنی والدہ، اپنے والد صاحب، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے عزیز و اقارب، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے. اگر تم کہتے ہو مرزا قادیانی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، اگر مسلمان تمہیں قتل نہ کرے تو کافر ہوتے ہیں حدیث کی روح سے، یہ سپریم کورٹ کہتی ہے. اگر تمہیں قتل کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی صورت حال پیدا ہوتی ہے. اب بتائیں مسلمان کی درجہ. لہذا سپریم کورٹ نے کہا کہ تم اتنا خوبصورت جملہ لکھا سپریم کورٹ نے جو اس وقت قانون کی کتابوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ قانون کے طور پہ بھی ہے. سپریم کورٹ نے ان کے ججوں نے موسیقی طور پر مدعیوں کے جو کفری عقائد ہیں ان کا تجزیہ کیا، پوری طرح ان کو دیکھا قانون کی نظر سے. انہوں نے کہا اس نتیجے پہ پہنچی سپریم کورٹ کے الفاظ سونے کے پانی سے سب لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے لکھا کہ ہر قادیانی جو ہے اپنے کفری عقائد کی بنا پر سلمان رشدی کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں سلمان
وقت ایک سمبل ہے، ایک پارا ہے مصطفی رسول کا، اور ایک بہت ہی وہ غلط آدمی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اسٹینڈ لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہر قادیانی جو ہے وہ سلمان رشدی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سلمان رشدی جو ہے وہ واجب القتل ہے، مردود ہے، اور وہ واجب جہنم واجب ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہر قادیانی جو ہے وہ سلمان رشدی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قادیانی مرتد ہے، واجب القتل ہے، زندیق ہے۔ میں اپنی بحث خالی سمیٹتے ہوئے آخری پوائنٹ پہ یہ آتا ہوں کہ قادیانی قانونی طور پر، شرعی طور پر، آئینی طور پر، ہر لحاظ سے غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو شاعر اسلامی ہیں، مسلمانوں کی جس ٹرمنالوجیز ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ قانون کا فیصلہ موجود ہے، آئین کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی عدالتوں میں ہو گیا ہے۔ اگر قادیانی شاعر اسلامی استعمال کریں گے، اگر قادیانی ہر جلدی کا مظاہرہ کریں گے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم مسلمان آئین پسند ہیں، ہم اسلام پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قانون بن گیا ہے، اب گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے۔ امریکہ سے نہ ڈرے، وہ جرمن سے نہ ڈرے، وہ لندن کی گورنمنٹ سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے گی تو صحیح فیصلہ ہوگا۔ امریکہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو، لہٰذا جب قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین ہمارے ساتھ ہے، تو میں گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کروں گا کہ وہ قاضیاں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ اس کی ساری رپورٹ، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں رکھیں اور پولیس کے سامنے رکھیں۔ اور میں پولیس والوں سے بھی اور بیوروکریسی سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے جب کوئی آدمی آپ کے پاس مقدمہ لے کے قادیانی کے خلاف آتا ہے تو آپ اسے حقوق انسانی کے نام پر یا جناب اقلیت کے نام پر قادیانیوں کی سائڈ نہ لیں، بلکہ آپ محنت کا فیصلہ کریں قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں، کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ اور میں ملک کے تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، حکمرانوں سے، وکیلوں سے، ججوں سے، علماء کرام سے، مشوروں سے درخواست کروں گا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آخری، جو قادیانیت کے تابوت میں آخری چیز ہے، میں درخواست کروں گا کہ اس فیصلے کو بڑی عمیق نظر سے پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ فیصلہ جو ہے، اس نے اب فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ کوئی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر وہ شاعر اسلامی استعمال کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے تو ان کو قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا دینی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات ذائقہ بتا سکتے ہیں۔